یہ اس زمانے کی بات ہے جب شام کے بازاروں میں زندگی ہر روز ایک نیا رنگ بدلتی تھی، جہاں بازاروں میں مسالوں کی مہک رہتی تھی اور اونٹ چلا کرتے تھے، اور جہاں ہر پیشے والا اپنی محنت سے رزق کماتا تھا۔ انہی بازاروں میں ایک دھوبی بھی رہتا تھا۔ نام تھا اسماعیل، اور وہ بہت چالاک تھا۔ اس کے ہاتھ میں صفائی کا ہنر تھا، اور ہر روز وہ دریا کے کنارے جاتا اور کپڑے دھوتا تھا۔ لیکن اس کی شہرت صرف کپڑے دھونے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی دانائی، باتوں کی پھرتی اور لوگوں کی چالاکیوں کو سمجھنے کی طاقت نے اسے مشہور کر دیا تھا۔ تو ایک دن کی بات ہے، ایک خاتون آئی جو شہر کے ایک مشہور سوداگر کی خادمہ تھی، اور چادر میں لپٹے ہوئے چند قیمتی لباس تھے۔ خادمہ نے کہا، یہ کپڑے قیمتی اور خاص ہیں، خلیفہ کی دعوت میں پہننے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی داغ لگ گیا تو سوداگر کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے وہ کپڑوں کی گٹھری لی اور کہا، امید کیجیے گا کہ ان کپڑوں کا غرور بھی میں دھو دوں گا۔ خادمہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور کچھ نہ کہہ سکی۔ اسماعیل نے گٹھری لی اور دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی نظر اس موچی پر پڑی جو کئی دنوں سے اس سے ادھار مانگ رہا تھا، اور موچی نے آج بھی روکا اور کہا، اسماعیل بھائی، جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا مجھے بھی دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے۔ اسماعیل اس بار انکار نہ کر سکا اور کپڑوں میں سے ایک لباس نکالا اور موچی کو دے دیا۔ موچی نے کہا، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اسماعیل نے کہا، اس کی قیمت تیرے سچ پر ہے، جا اور بیٹی کا دہیج بنا۔ پر اسماعیل کو کیا معلوم تھا کہ اس کی یہی نیکی اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، کیونکہ اگلی صبح شہر بھر میں اعلان ہوا کہ سوداگر کے خلیفہ کے کپڑے گم ہو گئے ہیں اور دھوبی مجرم ہے، اور شہر کی فضا میں ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ الزام اسماعیل دھوبی پر ہے، اور اسماعیل دھوبی وہاں دریا کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا جب دو سپاہی آئے۔ چہرے پر سختی اور لہجے میں حکم تھا، تیرے اوپر کپڑے چرانے کا الزام ہے، چلو۔ اسماعیل دھوبی نے پانی سے ہاتھ نکالے، تولیہ جھاڑا اور بغیر کوئی مزاحمت کیے سپاہیوں کے ساتھ چل دیا، اور بازار سے گزرتے ہوئے ہر نظر اسی پر جمی ہوئی تھی۔ کسی کے چہرے پر افسوس تھا تو کسی کے چہرے پر ہنسی تھی، اور اسماعیل کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ کوئی خوف، جیسے اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ وقت آنے ہی والا تھا۔ سپاہیوں نے اسے قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ قاضی کے سامنے سوداگر کھڑا تھا، غصے میں، اور بولا، قاضی صاحب، یہ وہی دھوبی ہے جسے میرے کپڑے دیے گئے تھے، اور اگلی صبح جب کپڑے درکار تھے یہ غائب تھا، اور کپڑے بھی۔ قاضی صاحب نے اسماعیل سے کہا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اسماعیل، جس کے چہرے پر اطمینان تھا اور کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بولا، قاضی صاحب، اگر میں نے کپڑے چرائے ہوتے تو کیا آپ مجھے دریا کے کنارے کپڑے دھوتے ہوئے پاتے؟ میں بھاگ جاتا، کہیں چھپ جاتا، لیکن میں وہیں تھا۔ قاضی نے سنا اور سوداگر سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو سوداگر جھجکا اور بولا، نہیں، پر یہی دھوبی کپڑے دھونے لے گیا تھا۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دھوبی کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ سپاہیوں نے اسماعیل کے گھر کی تلاشی لی، سب دیکھ لیا، پر کچھ نہ ملا، اور سپاہی واپس لوٹ آئے۔ قاضی نے کہا، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو ہم کسی کو چور نہیں کہہ سکتے، اور دھوبی کو رہا کیا جاتا ہے۔ دھوبی نے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکلا۔ اسماعیل جب باہر نکلا تو اسی موچی کو دیکھا تو اسے نرمی سے بولا،
اگر تو چاہے تو کپڑا واپس کر دے، میری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ موچی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، میں نے بیٹی کا دہیج اسی سے تیار کیا ہے۔ اس پر اسماعیل نے کہا، رب سچ جانتا ہے، جس میں سچ نہیں اس میں برکت نہیں۔ موچی نے وہ لباس واپس کر دیا اور اسماعیل اسی وقت قاضی صاحب کے پاس گیا اور کپڑا پیش کیا اور سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر قاضی صاحب نے اسے دیکھا اور اعلان کیا، یہ دھوبی چور نہیں بلکہ سچ بولنے والا ہے۔ یہ بات شہر کے کونے کونے میں پھیل گئی اور لوگ اس کا نام عزت سے لینے لگے۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے قاضی صاحب نے اسے بلوا بھیجا اور کہا کہ گھر آ کر ان کے مخصوص مہمانوں کے کپڑے دھونے کو کہا۔ اسماعیل وہاں قاضی صاحب کے گھر پہنچا تو قاضی صاحب نے کہا، اسماعیل، میں تمہیں صرف ایک دھوبی نہیں سمجھتا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر کے خادمان معاملات کی نگرانی کرو۔ تمہاری سچی اور خاموش نیکی میرے دل کو لگی ہے۔ اسماعیل نے ادب سے کہا، قاضی صاحب، میں ایک دھوبی ہوں، میری اوقات یہی ہے اور یہی میرا فخر بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیک کاموں میں مدد کروں تو میں انکار نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب نے اسے ایک خفیہ ذمہ داری دی۔ شام میں ایک خزانچی ہے جو ہر سال بیت المال سے کپڑے تقسیم کرتا ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ پرانے اور بیکار کپڑے دے کر اچھے کپڑے خود رکھ لیتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ تم اس پر نگرانی کرو اور فیصلہ صرف زبان سے نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ کرو۔ اسماعیل نے حامی بھری۔ وہ اب صرف کپڑے دھونے والا نہیں بلکہ سچ کی خوشبو کو تلاش کرنے والا بن چکا تھا۔ اگلے دن وہ اسی خزانچی کے پاس گیا، ایک دھوبی کی حیثیت سے۔ خزانچی نے اسے دیکھا اور کہا، کپڑے دھونے آیا ہے یا جاسوسی کرنے؟ اسماعیل نے کہا، میں وہی دیکھتا ہوں جو باقی نہیں دیکھتے۔ بعد میں اسماعیل نے سچائی جمع کر لی۔ گھٹیا کپڑوں کی بوریاں، نقلی دستخط شدہ رسیدیں اور کئی خاموش مزدوروں کی گواہیاں، وہ سب کچھ لے کر قاضی کے سامنے پیش ہوا اور کہا، جھوٹ جتنا بھی سفید ہو، جب پانی گرتا ہے تو اصلی رنگ نکل ہی آتا ہے۔ قاضی نے خزانچی کو بلایا اور تمام ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے۔ خزانچی کا موڈ بند ہو گیا۔ حکم ہوا، مال بیت المال میں جمع کرو اور عوام سے معافی مانگو۔ وقت گزرتا رہا اور اسماعیل کے چرچے خوب ہونے لگے۔ ایک دن جب اسماعیل کپڑے دھو رہا تھا، ایک سادہ پوش بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور کہا، کیا تم ہی اسماعیل ہو جسے لوگ جانتے ہیں؟ لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کا حق ہے، میں تو بس اپنا کام کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایک ایسا کام کرو شاید اس کا بدلہ یہاں نہ ملے لیکن وہاں ضرور ملے گا۔ بوڑھے نے ایک کپڑے کی پوٹلی نکالی، اس میں کچھ سونے کے سکے اور ایک پرچی تھی۔ پرچی پر لکھا تھا، کل صبح شام کے قبرستان میں ایک فقیر دفنایا جائے گا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ کفن نہ دفن، یہ کام تمہیں کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یوں ہی جب اسماعیل اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھنے کے لیے پلٹا تو وہ غائب ہو چکا تھا، جیسے زمین نگل گئی ہو۔ اسماعیل نے پرچی کھولی، اس میں لکھا تھا، اللہ کے لیے اسے دفن کرنا۔ اسماعیل نے ویسا ہی کیا، سفید کپڑا خریدا، 2 مزدوروں کو ساتھ لیا اور قبرستان چلا گیا تو دیکھا کہ وہاں واقعی ایک لاش پڑی تھی جسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسماعیل نے قبر کھودی، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ جب سب کام ہو گیا تو مزدوروں نے پوچھا، یہ کون تھا؟ اسماعیل نے کہا، اللہ کا بندہ۔ جب اسماعیل واپس ہوا، راستے میں دیکھا وہی موچی گھبرایا ہوا اسماعیل سے بولا، بھائی، میری بیٹی کا شوہر کچھ دن پہلے شہر سے گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا۔ کل ایک لاش قبرستان میں دفنائی گئی ہے، میں ڈر رہا ہوں
کہیں وہی نہ ہو۔ اسماعیل کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، اس کا کوئی لباس، کوئی نشان؟ موچی نے ایک رومال نکالا۔ اسماعیل نے وہ پرچی نکالی، وہی لکھاوٹ۔ اب اسماعیل سمجھ چکا تھا کہ وہ بوڑھا کوئی اور نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا۔ ایک دن شام کے محل سے ایک فتنہ پیدا ہوا۔ محل سے ایک چادر غائب ہو گئی جس کی دھلائی صرف شہر کے معتبر ترین دھوبی کو دی جاتی تھی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چادر اسماعیل کے حوالے کی گئی تھی۔ اگلے دن جب چادر واپس محل پہنچی تو وہ چادر وہی نہیں تھی، یا تو بدلی گئی تھی یا کوئی اور لے گیا تھا۔ اب اسماعیل کو قید کر لیا گیا، یہ کہہ کر کہ چادر بدل گئی ہے۔ نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی سنوائی، بس حکم ملا کہ صبح اسے سزا دی جائے گی۔ اسماعیل کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ رات کے سمے اس نے چادر کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر خدا سے کہا، اے میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے سچ بولا ہے۔ اگر یہ میری آخری رات ہے تو میری زبان پر صرف تیرا نام ہو۔ اسی رات محل کے پہرے داروں کو اطلاع ملی کہ دروازے کے باہر ایک بوری پڑی ہے۔ جب بوری کھولی گئی تو اس میں وہی اصلی چادر نکلی، اور ساتھ ہی ایک پرچی ملی جس میں لکھا تھا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ سارا محل چونک گیا۔ خلیفہ کو بھی اطلاع دی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا، عزت کے ساتھ اسے محل میں بلایا جائے، اور اب سے یہی ہمارے تمام کپڑوں کا ذمہ دار ہوگا۔ جب اسماعیل کو کوٹری سے نکالا گیا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ شکایت، صرف صبر اور سکون کا سایہ تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، جب تجھ پر جھوٹا الزام لگا تو تجھے خوف کیوں نہیں آیا؟ اسماعیل نے جواب دیا، جس نے دل کا لباس صاف رکھا ہو اسے کپڑوں کی چوری کا ڈر کیسا؟ یہ بات خلیفہ کے دل پر جا لگی۔ اس دن سے وہ صرف شام کا دھوبی نہیں بلکہ خلیفہ کا امیر کہلایا، اور یہ مقام اسے نہ دولت سے ملا نہ سفارش سے، بلکہ صرف اور صرف سچائی سے۔ ایک رات خلیفہ کو ایک خواب آیا جس میں ایک ترازو تھا۔ اس کے ایک پلڑے میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور دوسرے پلڑے میں ایک بوسیدہ چادر، مگر چادر والا پلڑا بھاری تھا۔ خلیفہ ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً اسماعیل کو طلب کیا۔ اس نے اسماعیل سے کہا، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ چادر تمہاری ہی تھی۔ اسماعیل نے سنجیدگی سے کہا، وہ چادر نہیں، نیت تھی جو میں نے رب کے سامنے لپیٹی تھی، اور نیت کا وزن کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ بات خلیفہ کے دل پر نقش ہو گئی، اور اس نے اعلان کیا کہ اسماعیل کو شام کا عوامی قاضی مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی قاضی کی کرسی پر بیٹھتا تو سب سے پہلے یہی کہتا، اگر داغ کپڑوں پر لگے تو پانی سے جاتا ہے، لیکن اگر دل پر ہو تو وہ صرف دل کی سچائی سے ہی جاتا ہے۔